پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں، تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں، مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں۔ لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی۔
کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھیں وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی. مسجد قریب ہوتے ہوئے گھر میں تراویح کا اہتمام کرنا. اگر مسجد قریب ہو تو گھر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ اعجاز انصاری انڈیا سے. دیکھیں، تراویح کی جماعت مسجد میں لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت مؤکدہ ساقط ہو جاتی ہے. البتہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پہ پڑھیں. باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے، تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے. باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے، وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا، اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے. تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے، تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کے تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی ایک رونق بحال ہو. ہاں، حضرت عمر گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے. تو جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو، حافظ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود سے پڑھے، تلاوت کرے اور گھر میں نماز پڑھے پھر وہ، تاکہ اس کا قرآن مکمل ہو، قرآن کا دور ہو جائے. لیکن جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں. مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں کسی کی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تراویح کی تو بھی جائز ہے. البتہ یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ تراویح کی جماعت مختلف جگہوں پہ قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عشاء کے 4 فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہیں. اگر قریب میں مسجد موجود ہے اور تراویح کی وجہ سے لوگ مسجد کی 4 فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے. تو اس لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے اگر قریب میں کوئی مسجد موجود ہے.